اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج میں جو آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا وظیفہ ہے۔ جو شخص بدھ، جمعرات اور جمعہ کو یہ عمل کرتا ہے انشاءاللہ اس کی نسلیں رنگی جائیں گی۔ ویسے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ، کلمہ طیبہ کا ورد ہمیں تمام عمر کرنا چاہیے، بلا ناغہ کرنا چاہیے، لیکن جو شخص بدھ، جمعرات اور جمعے کو یہ عمل کر لیتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اتنی فضیلت اور برکتوں کا عمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنے کے فوائد اور فضائل بیان کروں گی، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ جب آپ یہ ان فوائد اور فضائل کو جان لیں تو انشاءاللہ آپ بھی یہ کوشش کریں گے کہ آپ اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام اذکار میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کلمے کے اندر ایسا اقرار کرتا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ اقرار یہ ہے کہ جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مانتا ہے کہ صرف اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اور محمد الرسول اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں ان فوائد اور فضائل کی طرف جو اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اس کلمے کو پڑھنے کا پہلا فائدہ جنت میں داخلہ ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان بھی اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان مخلص ہو کر دل سے بھی اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانے اور برے کاموں سے رک جائے۔ اور دوسرا فائدہ اس کلمے کا یہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت میں بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی ایک کلمہ اتنا بابرکت ہے کہ اگر اس کا انسان ذکر کرتا رہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ تیسرا فائدہ، موت کے وقت جان آسانی سے نکلتی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ نہایت غمگین بیٹھے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جاتی ہے اور رنگ چمکنے لگ جاتا ہے اور خوشی کا منظر دیکھے گا، مگر مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کلمے کے بارے میں پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی، اس کا مجھے رنج ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ خوش ہو کر کہنے لگے کہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لہذا جو انسان بھی کثرت سے اس کلمے کو اپنی زندگی میں پڑھتا رہتا ہے تو موت کی ہولناکیوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ، قیامت کے دن چہرہ روشن ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے گا، حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرے والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے،
لہٰذا جو انسان بھی روزانہ 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو قیامت کے دن جب اس کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور متعدد روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ دل کے لیے بھی نور ہے اور چہرے کے لیے بھی نور ہے، یعنی اس سے انسان کا دل بھی نورانی ہوتا ہے اور چہرہ بھی نورانی ہوتا ہے۔ 5واں فائدہ، جہنم کی آگ سے اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں جو انسان بھی حق سمجھ کر اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے، یعنی جہنم میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ 6واں فائدہ، یہ کلمہ شیطان کو ہلاک کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا ہے اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان بھی کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے اپنی روزمرہ زندگی میں، تو وہ شیطان کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، اور جب شیطان دور ہوگا تو گناہ اور شیطانی فتنے سے بھی دور رہیں گے۔ اور 7واں فائدہ، دوزخ کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو شخص یہ کلمے کو کہتا رہے گا تو میں اس کو عذاب نہیں دوں گا، یعنی جو انسان اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس بات کا اقرار اپنے دل میں کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، تو قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ 8واں فائدہ، انسان کو بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم آسمان و زمین اور جو زمین کے اندر چیزیں ہیں اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ ان کے نیچے ہیں، یعنی ان آسمانوں اور زمینوں کے نیچے ہیں، وہ سب کے سب ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دو، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے وہ وزن کے اعتبار سے بھاری ہو جائے گا، یعنی جب اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا جائے تو یہ کلمہ نامہ اعمال کو وزنی کر دیتا ہے اور انسان کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جتنا زیادہ اخلاص انسان کے اس کلمے کو پڑھنے میں ہوگا اتنا ہی وزنی یا کلمہ نامہ اعمال میں ہوگا۔ 9واں فائدہ، انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، تو ستون عرض کرتا ہے کیسے ٹھہر جاؤں، حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ تو ارشاد ہوتا ہے اچھا میں نے اس کی بندے کی مغفرت کر دی، تو پھر وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ 10واں فائدہ، ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو اپنے ایمان کو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ سے ایمان کی تجدید مانگتے رہا کرو۔
ایمان پرانے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے قوت ایمانی اور نور ایمانی جاتا رہتا ہے، لیکن جو انسان بھی اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کے ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ اس کا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے اور پرانا نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ گناہوں سے آسانی سے بچ جاتا ہے اور نیکیوں میں اس کا دل لگتا ہے۔ تو یہ وہ 10 فائدے ہیں جو اس کلمہ کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے والے کو ملتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ اس کلمے کا ذکر کیا کریں اور صدقے دل سے اور اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا کریں۔ پڑھتے وقت انسان کے دل و دماغ میں یہی سوچ اور فکر ہو کہ میں اس کلمے کو پڑھ کر دنیا کے سب سے خوبصورت اقرار کر رہا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، عبادت کے لائق وہی ہے اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور اگر عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی۔ تو اس طرح کی سوچ و فکر کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا جائے تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اگر یہ پڑھا جائے تو میں امید کرتی ہوں کہ ہمیں دین اور دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔